السلام علیکم ایوری ون۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ اور دعا مانگنے کی خاص وقت ہم بتائیں گے آپ کو۔ ان وقتوں میں اگر آپ نے دعائیں کی اور اس طرح اپنی دعا کی تو آپ کی ہر دلی خواہشیں، آپ کی ہر وہ چاہت پوری ہو جائے گی جس کے لیے آپ دعا مانگ مانگ کر تھک گئے ہو۔ دعا وہ پہلو ہے ہماری زندگی کا جو اگر نہ ہوتا تو شاید آج ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک جاتے۔ اگر اللہ نے دعا مانگنا نہ سکھایا ہوتا تو ہم انسان کیا کرتے؟ ہر بات کو اپنے تک رکھ کر تھک نہ جاتے۔ دعا کا مانگنا بھی ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ کوئی تو ہے جو ہماری سنتا ہے۔ اس دنیا میں لوگوں سے تو امیدیں لگانا اب چھوڑ ہی دو، امید اپنے اللہ سے لگاؤ۔ دعا مانگنے کی کچھ آداب ہیں جو ہم سب میں ہوں تو بہتر ہے۔ دعا کے وقت ظاہر و باطن صاف ہونا چاہیے، یعنی انسان یہ خیال کرے کہ اس کا دل صاف بھی ہے، کیونکہ اکثر نیت کو اللہ پاک دیکھتا ہے۔ سورہ مدثر میں ہے کہ اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے نفس کو پاک رکھیں۔ دعا میں تنگ نظری سے پرہیز کیجیے، جیسے اکثر لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہی یہ چیز عطا کرنا اور کسی انسان کو نہیں۔ ایسا کر کے آپ ایک تو کسی سے حسد کر رہے ہیں جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور دوسرا غور بھی یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت خاص ہیں۔ یاد رکھو، ایسا کرنے سے آپ اللہ کی وسیع رحمتوں کو تنگ کر رہے ہو۔ دعا میں گڑ گڑاہٹ کا ہونا بھی بہت ہی بہترین ہے کہ جب آپ اللہ کے آگے بیٹھیں تو ایسے دعا مانگیں جیسے وہ آپ کے سامنے ہو اور آپ جیسے اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں، کسی بہت اپنے سے جو آپ کی ہر بات کو سمجھ رہا ہے اور آپ کو تسلی بھی دے رہا ہے۔ زبان سے اچھے الفاظوں کا استعمال کریں، گانے اور سر ہلانے سے گریز کریں۔ دعا کا آغاز ہمیشہ اللہ کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے کیا کریں، کیونکہ سب سے پہلے تعریف کے قابل میرے اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ بندگی کی جو دعا اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ پہنچتی ہے وہ ضرور قبول ہو کر رہتی ہے۔ عام روٹینز میں دعا مانگنا۔ آپ دعا نماز کے وقت بھی مانگتے ہوں گے، افطار کے وقت بھی، لیکن اس کے علاوہ عام زندگی میں اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا کی ہے؟ اگر نہیں کی تو آج سے دعا کرنا شروع کر دیں۔ یقین کریں یہ آزمائی ہوئی بات ہے میری، جب بھی کوئی بھی لمحہ ہو اللہ کو پکارو، وہ سنتا ہے، یقین کریں، اور دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ آپ کے آنسو اس دعا میں شامل ہوں تو کیا اللہ پاک آپ کے آنسو کو رائے گاہ جانے دے گا؟ نہیں نا۔ آپ نے اب سے روزانہ زندگی میں یہ عادت اپنا لینی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ وضو ہو اور آپ پھر دعا کریں، یہ تو کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہیں، سفر میں، سوتے ہوئے، کھاتے ہوئے، کسی بھی لمحے۔ دعا کے بہت ہی خاص وقت۔ دعا کے خاص وقت بھی ہوتے ہیں، جیسے رات کے آخری پہر، جیسے تہجد کا وقت۔ اگر آپ تہجد نہیں بھی ادا کر رہے ہیں تو بس دعا بھی کر لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بہتر ہے کہ تہجد ادا کریں۔ دوسرا یہ کہ میدان عرفات میں 9 ذو الحجہ کو جب اللہ کے مہمان جمع ہو جاتے ہیں، جمعہ کی مخصوص سعادت میں، عصر اور مغرب کے دوران میں، اذان کے وقت، میدان جہاد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد میں صفت بندی کے وقت کی دعا۔ رمضان المبارک میں جب افطاری کا وقت ہو تو اسی وقت بھی براہ راست اللہ پاک سنتا ہے، اسی طرح فرض نمازوں کے بعد بھی، اور سجدے کی حالات میں، اور جب انسان کسی شدت غم میں مبتلا ہو تب بھی اللہ پاک اس کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ آپ جتنا اللہ کو مناتے جائیں گے آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جائے گا، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکل، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس کے دل کا سکون نہیں چھین سکتی۔
اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ چاہنا، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ چاہنا، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت کا، اس کی توجہ کا، اس کے ساتھ کا، اس کی مدد کا، اس کی قربت کا، اس کی عطاؤں کا، اس کی رضا کا، اس کی تعریف کا، اس کی خوشی کا ہمیں کافی ہو جانا، اس کے سوا کسی سے کسی شے کا محتاج نہ رہنا، یہی ہے غنی، یہی ہے بے نیازی کہ ہر معاملے میں محتاجی صرف اللہ کی ہو، سہاروں کو ڈھونڈنا چھوڑ دینا، سہارا صرف اللہ کا ہونا چاہیے، ہر معاملے میں کفایت صرف اللہ کی۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے، بس اللہ پر توکل رکھو۔ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، سر سجدے میں خود جھکنے لگتے ہیں، دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اس سے صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اگر سب کچھ چھوڑ دیا جائے تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت پوری کرنے پر قادر ہے، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی، اور ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے، وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر سجدے سے اٹھ نہیں پاؤ گے، پھر تم سمجھ جاؤ گے جب وہ عطا کرنے کا ٹھان لے تو ہر دروازے کھول دیتا ہے، تو بے حساب دیتا ہے، اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پر آمین کہا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے، اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کی حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اس سے کچھ چھپا بھی کیسے سکتے ہیں، یہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض تو نہیں ہوتا، محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر جوتی کی تسبیح بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے، وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی نہیں دیکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر ہی دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے، بس یہی اس کی در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی تو نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبراتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، چلتے چلتے تھک بھی گئے تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو اللہ سے اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، اور جو سفر کرتے رہتے ہیں اور جو گر کر بھی پٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ خالص نیتوں والوں کا ایمان ضائع نہیں جانے دیتا۔